مسجد میں چند تیر لیے، پہلے تیروں کا استعمال ہوتا تھا، چند تیر لیے گزرے جن کے پیکان یعنی تیروں کا جو نوک ہوتی ہے وہ کھلے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ان کے پیکان پکڑ لے، یعنی ان کے نوکوں کو پکڑ لیا جائے، نوکوں کو کور کر لیا جائے تاکہ وہ کسی مسلمان کو چبھ نہ جائیں، یعنی تیر کی وجہ سے کوئی خوفزدہ نہ ہو جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں کو، خود میں نے چند مرتبہ خود میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کو دیکھا، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی بچوں سے کہو یا کسی کو کہو کہ بیٹا ذرا کچن سے چاقو لانا، چھری لانا، نائف لانا، کسی بھی کام کے لیے امی منگوا لیتے ہیں، ابو منگوا لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوں لے آتے ہیں اور اس کی جو نوک ہے وہ بالکل سامنے ہوتی ہے، اب یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اگر یہ ساری تربیت ہوئی ہو تو جب بچہ بھی چاقو لائے گا، چھری لائے گا، بڑا لائے گا، تو وہ اس کی جو نوک ہے جسے چبھ سکتی ہے، لگ سکتی ہے، زخم لگ سکتا ہے، وہ اس کو نیچے کر کے لائے گا۔ یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تربیت فرمائی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ آپ تیر بھی لائیں تو اس کی جو نوک ہے اس کو کور کر کے لائیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو زخمی کر دے، کسی کو تکلیف ہو جائے اور اس کو نقصان پہنچے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کمال درجے کی محبت ہے کہ آپ اپنی امت کو کس حد تک آپ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے اور یہ غور کرتے رہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم اپنی سوسائٹی میں لے آتے ہیں جن کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں تو ہمارا یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ، اسپیشلی جو ہماری یوتھ کی جو ٹریننگ اور یوتھ کی تربیت پر جو ہم بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے چاہا تو اس کا ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا۔ میری مراد یہاں محض انسٹیٹیوشن نہیں ہے، میری مراد یہاں والدین بھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہلی تربیت گاہی ماں باپ ہیں۔ پہلا انسٹیٹیوشن گھر ہے، پہلا انسٹیٹیوشن گھر ہے، اور اس کے بعد بچہ جاتا ہے کالج، یونیورسٹی یا اسکول کی طرف۔ تو سب سے پہلے والدین کی اس معاملے میں سوچ ہونی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کن کن عنوانات پر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ نسلیں یوں ہی سنورتی ہیں اگر ہم سنوارنا چاہیں تو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کے محلے میں رہائش اختیار کی ہے، ارے میں فلاں علاقے میں رہنے گیا ہوں، لیکن ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے وہ میرا سب سے زیادہ قریبی پڑوسی ہے، اس کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہے۔ بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارنے لگے، بے شک 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں، جس کے شر سے اس کا پڑوسی خوفزدہ ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آج دنیا میں رائٹس کی بات بہت کی جاتی ہے، رائٹس آف نیبر بیان کر رہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اگر وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے، آپ مسلمان ہے اور پڑوسی بھی ہے، اب 3 حقوق ہو گئے اس کے، حق پڑوس، حق مسلم، حق قرابت دار، اس کے 3 حق ادا کرنے ہوں گے آپ کو۔ اب اگر وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے 2 حق ہو گئے، حق پڑوس اور حق مسلم۔ اگر وہ پڑوسی، وہ نیبر آپ کا نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، تب بھی ایک حق اس کا پھر بھی لازم رہے گا، وہ ہے حق پڑوس، کہ آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو،
لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو وہاں بیٹھنے کے سوا چارہ نہیں ہے، ہم تو وہاں تو بیٹھنا ہوتا ہے، ہم وہاں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر بغیر بیٹھے نہ مانو تو راستے کو اس کا حق دو۔ راستوں کے حق بیان کرتے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام جتنے حقوق کی بات کرتا ہے نا، کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتا، اسلام سب کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ باپ کے حقوق الگ، ماں کے حقوق الگ، خالہ کے حقوق الگ، بھائی کے حقوق الگ، بہن کے حقوق الگ، بیٹی کے حقوق الگ، بیٹے کے حقوق الگ، سب کے حقوق الگ الگ اسلام و دین بیان کرتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ویری سوری ٹو سے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسلام و دین کے ان باتوں کو، ان ارشادات کو ہم نے پراپرلی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں جگہ سے حقوق کی بات بہت اچھی آ رہی ہے۔ کہاں سے اچھی آ رہی ہے؟ جہاں بوڑھے ماں باپ سے کتا پیارا ہو، وہاں پر کون کہے گا کہ وہاں کی تعلیم بہت اچھی ہے؟ جہاں بوڑھے ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کتوں کے لیے گھر میں جگہ ہے۔ جب بوڑھے ماں باپ بیمار ہو جائیں تو ان کے علاج کے لیے بس وقت نہیں اولاد کے پاس، وہ کتے کا علاج کرانے کے لیے 1 ہفتے کی آفس سے لیو لی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہاں کو حقوق کی بات کی جائے گی یا حقوق کا بیان کیا جائے گا؟ اگر حقوق کی بات صحیح طور پر کہیں بیان ہوتی ہے تو وہ قرآن اور حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام بیان کرتا ہے، اور ان باتوں کو پہنچانا عام مسلمانوں تک، ان باتوں کو پہنچانا دنیا بھر کے لوگوں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بیان کریں کہ بتاؤ اتنی باریکی میں جا کر، اتنی گہرائی میں جا کر ہے کوئی بیان کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہی ہے تو ان حقوق کو ادا کرو۔ کون سے حقوق؟ نگاہیں نیچی رکھنا تاکہ تم بد نگاہی نہ کرو۔ عورتیں گزرتی ہیں تو راستے کا پہلا حق ہے نگاہ نیچی رکھنا۔ نمبر 2 تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ یہاں تو راستے بند کر دیے جاتے ہیں، سڑکیں گھیر لی جاتی ہیں، مگر اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم دے کے حدیث پاک میں کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ پھر تیسرا سلام کا جواب دینا، اور اس کے بعد بتایا اچھائیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ بخاری شریف کی حدیث بیان کیا میں نے، یعنی اگر آپ سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو باہر راستے پر بیٹھے اس کا حق ادا کریں۔ اگر یہ انداز کو اختیار کرے تو کیا بات ہے مدینے کی، مگر بتائے کون، سکھائے کون، سمجھائے کون؟ اگر یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتی تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کیا جا ماں باپ اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، آج استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں پریشان ہیں، آج پڑوسی کے ہاتھوں پریشان ہیں، بدقسمتی کے ساتھ ایک مسلمان کے ہاتھوں پریشان ہے۔ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے بیان کر دیا اور یہ سب ہو جاتا، نہیں۔ بزرگان دین اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، یہ بیان بھی کرتے تھے۔ صحبت کی کمی ہے، یہ تو آپ بھی مانیں گے، میں بھی مانتا ہوں، صحبت کی کمی ہے کہ بات بیان کرنا اپنی جگہ پر ہے، بیان تو ہو ہی جائے گی، وہ صحبتیں بھی ہمیں دینی پڑیں گی جہاں پر تربیت کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو بات پہنچانی بھی ہے اور اپنے کردار کے ذریعے تربیت کرنی بھی ہے۔ آپ غور کیجئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تربیت کا انداز کیا تھا۔ مروی ہے ایک نوجوان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، نہایت نرمی، جملہ یاد کر لیں، نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی میں اسے کیسے جائز رکھ سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میں اس کو پسند کروں کہ کوئی میری ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے؟
ارشاد فرمایا تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں کہ تم جس کے ساتھ یہ عمل کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہو سکتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تیری بیٹی سے اگر اس طرح کا کوئی عمل کرے تو کیا تو اسے پسند کرے گا؟ عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تیری بہن سے کوئی ایسا انداز اختیار کرے، خالہ سے کرے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتے کے بارے میں سوال کیا اور وہ یہی کہتا رہا مجھے پسند نہیں۔ کتنی لاجیکل انداز، نرمی، شفقت، پیار اور محبت اور قریب کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تربیت کیسے کی جاتی ہے، سکھایا کیسے جاتا ہے، سمجھایا کیسے جاتا ہے، روکا کیسے جاتا ہے برائیوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کو اپنا کتنا خوبصورت انداز عطا فرما رہے ہیں۔ خیر، آپ نے ایک ایک کر کے یہی بیان کیا، رشتے بیان کیے، اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا۔ ہائے 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 ہائے، اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر بدکاری سے بیزار رہا، اس کے سینے سے اس خیال کو کھینچ لیا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ انداز دیکھیے تربیت کا، نرمی، پیار، محبت، شفقت۔ یہاں تو والد صاحب مانتے ہو کہ نہیں؟ بے وقوف گدھے کدھر گئے؟ کہاں کا گدھا بھائی، کہاں کا بے وقوف؟ کو سمجھانے کی بھی کوئی انداز ہے، بلائیں بٹھائیں، کوئی لاجک سے بات کرے۔ آج نوجوانوں کا یہ پرابلم ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جنریشن گیپ۔ بھائی ہم 50 سال، 55 سال، 60 سال کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے ہمارا بیٹا 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا ہے، دنیا دیکھ کر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس قدر ایڈوانس دور ہے۔ اگر آپ سے اور مجھ سے آ کر ہماری بچے یا ٹیچر سے آ کر اگر اسٹوڈنٹ کو بات کرتے ہیں تو ہم انہیں اس طرح تو نہیں رکھے دیں گے بے وقوف تمہیں نہیں سمجھ پڑتی، بچے ہو بھی جاؤ یہاں سے، وہ چلا جائے گا، کسی اور کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا۔ نہیں، ہمیں ان کو بلانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، لاجک دیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرو گے تو بیٹا ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اپنی کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں لیکن نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اگر موقع محل ہے تو مسکراتے ہوئے، وتھ اسمائلنگ فیس۔ اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے، ایسا نہیں سمجھیں گے، ڈانٹ دیں گے، جھاڑ دیں گے، دبا ہو جائے ادھر سے، بے کو بات نہیں مانتے، بدتمیز، تم کچھ نہیں کر سکتے، ناکارہ قسم کے۔ اب یہ کیسے سمجھے گا؟ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو کہا گیا یار تم نے کبھی کوئی ایسا نمایاں کام کیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیسے کرتا؟ جب بھی کوئی اہم کام میرے سامنے آتا تو میرے کان میں ایک آواز آتی تھی، بعض کا جس کو کہتے کیا، گدھے کہیں گے، نالائق، بے وقوف، کچھ نہیں کر سکتے تم۔ یعنی وہ بچپن سے یہ باتیں سنتا سنتا بڑا ہوا تو کہاں سے کچھ کرتا۔ تو سمجھانے کے ہمارے جو انداز ہے جو ہم نے دیکھا، الحمدللہ میں بہت دور نہیں جاتا، الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، میرے سنت کو دیکھا، اللہ پاک ان کا سایہ دراز فرمائے۔ بڑی نرمی، پیار اور محبت، مسکراتے ہوئے، شفقت اور دل جلا کر، دل سوزی کے ساتھ جب ہم کسی کی تربیت کرتے انہیں روکتے، پھر کوئی دعائیں دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، یا اللہ پاک اس کو اس گناہ سے بچا، اس کے گناہ بخش دے۔ اس کے سینے پر دست مبارک رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہترین انداز سے اس میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے بھی تو کتابوں سے نکال کر آپ تک لایا ہوں نا، کتابوں میں لکھی ہوئی یہ چیزیں، شروحات لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے۔ ابھی تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف حدیثیں بیان کر رہا ہوں، بزرگان دین کے واقعات میں نے بیان نہیں کیا۔ ابھی اس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات آپ کو الگ ملیں گے، جنہوں نے پیارے آقا سے تربیت حاصل کی اور اس تربیت کو آپ نے آگے پہنچایا۔ صحابہ سے تابعین نے تربیت حاصل کی، انہوں نے آگے پہنچایا۔ امام اعظم کی سیرت، امام مالک علیہ رحمہ کی سیرت،
امام بخاری کی سیرت رحمہ اللہ تعالیٰ، بزرگوں کی سیرت ہے، ابراہیم ادھم علیہ رحمہ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم غوث پاک کی سیرت کو پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی. انہی کے ذریعے تو دین ہم تک اور تعلیم ہم تک پہنچی ہے. کوئی ڈائریکٹ تھوڑی کو لے کر آ جاتا ہے. اور ہمیں پہنچنی بھی انہی کے ذریعے چاہیے تھی، اور انہی کے ذریعے ہمیں علم لینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جس طرح قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اور ان کے ذریعے جس طرح قرآن و حدیث ہم تک پہنچ رہا ہے نا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، ریفرنس کے ساتھ ہی بات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بھی کالج یونیورسٹیز کے اندر جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، کسی کا ریفرنس دے کر پڑھائی جاتی ہے. پروفیسر ٹیچر تھوڑی کہتا ہے کہ یہ میری تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی تھیوری ہے، 200 سال پہلے کی تھیوری ہے، 500 سال کے پہلے کی تھیوری ہے، فلاں نے یہ بیان کیا، فلاں نے یہ بیان کیا ہے. تب اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ تو فلاں کی تھیوری بیان کی جا رہی ہے، اس کی لاجک بیان کی جا رہی ہے. ٹیچر کبھی بھی نہیں کہتا. اسی طرح جب ہم قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ریفرنسز رکھے جائیں گے، ہمارے سامنے ایویڈنس رکھا جائے گا کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم نے بیان کی، یہ امام شافعی نے بیان کی. یہاں مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی. ایک قاضی تھے، وہ عورت کا فیصلہ سنا رہے تھے. قاضی صاحب نے کہا کہ خاتون یہ بتائیے کہ میں قرآن سے فیصلہ سناؤں یا امام شافعی جو فرماتے وہ سناؤں؟ تو عورت نے کہا حضور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا نا وہ سنا دیں، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ آپ سے زیادہ قرآن جانتے تھے. تو جو بزرگوں سے نکل کر ہم تک بات پہنچائے گا اس کی بات ہماری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ کہ جس کی سمجھ میں بزرگوں کی بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں اس کی بات کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور علم کہاں سے لینا اللہ پاک اس کا بھی ہمیں شعور عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا یہ جو ماشاءاللہ آپ جو انداز دیکھتے ہیں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں یوں تو امیر سنت دعوت اسلامی نہیں تھی تب سے ماشاءاللہ آپ کی کوششیں جاری ہیں، لیکن دعوت اسلامی کی بات کروں تو 42 ایئر دعوت اسلامی کو 42 سال ہوئے ہیں. اور اگر میں یہاں سے لیں تو دعوت اسلامی کا جو ایکسپرٹیز سب سے بیسٹ ایکسپرٹیز ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار سازی ہے. لاکھوں لاکھ نوجوانوں کو کس قدر برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لائی ہے دعوت اسلامی کا یہ پیغام اور دعوت اسلامی کا انداز. آج الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، اور تربیت کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، درس و بیان کے ذریعے. میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں تربیت کے طور پر، پھر میں انشاءاللہ بیان ختم کرتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا زبردست انداز اعتکاف کا، پورے مہینے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے. اس سال تقریباً 15,000 سے زیادہ مساجد میں اعتکاف ہوا، جس کی تعداد 1,70,000 سے زیادہ تھی. صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا جب فیضان مدینہ جو عالمی مدنی مرکز کراچی ہے، اس میں تعداد مجموعی طور پر جب پورے مہینے کی ہم کیلکولیٹ کرتے تو 7,000 پلس تھے معتکفین. اب میں آپ کے ساتھ صرف ایک دو اگزامپل شیئر کرتا ہوں. اب یہ جب آتے ہیں نا اعتکاف کرنے کے لیے تو شروع کے 3-4 دن ہمارے لیے بڑے آزمائش کے ہوتے ہیں. کھانے پینے کے معاملات، اب یہ کھاتے ہیں تو آدھا کھاتے آدھا گراتے ہیں، اٹھتے ہیں تو کھانا تھال میں پڑا ہوا ہے، پلیٹیں صاف نہیں ہوئی ہیں، بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہے، کھانے کا انداز کچھ اور ہے، پینے کا انداز کچھ اور ہے. اب یہ ہم اس کے مطلب کہ وہ سمجھے کہ ہماری اس کی پریکٹس ہو چکی ہے کہ یہ آئیں گے تو جس ماحول سے آئیں وہ آئیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور ہزاروں اس کے ایویڈنس ہیں، ہزاروں اس کے گواہ ملیں گے، 3 سے 4 دنوں کے اندر ان آنے والوں کی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ کھانا سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیتے ہیں. کھانا ضائع نہیں کرتے، پانی ضائع نہیں کرتے، وضو خانے پہ بیٹھتے تو پانی ضائع نہیں کرتے. 3 سے 4 دن کے اندر وجہ ماحول مل گیا، مبلغین کا ماحول مل گیا، اسلامی بھائی مل گئے جو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتا رہے کہ کیسا کرنا چاہیے کیسا نہیں کرنا چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا انداز تھا. ایک چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، جو بچے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پیالے میں ہی کھا رہے ہیں، اور یہاں وہاں ہاتھ گھوم رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتا ہے، بیٹا اپنی طرف سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. سیدھے ہاتھ سے کھانا، اپنی طرف سے کھانا، اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا. یہ تینوں تربیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی ایک نشست کے اندر. کھانا کھانے کا طریقہ بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک شخص نے آپ کے آگے نماز ادا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی نماز درست نہیں تھی. آپ نے پھر کہا
پھر بھی نماز درست نہیں تھی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اس طرح میرے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی تربیت فرمائی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر ہم اس تربیت کا انداز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اور وہ خوبصورت معاشرتی انداز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر ہم اسے اختیار کر لیں، جیسا کہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد لایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، یعنی ان کا احترام نہ کرے، وہ میری امت سے نہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ میری امت میں سے نہیں. یہ اس کام کے نہایت کبھی یعنی برا ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک جس میں لیسا من امتی یعنی وہ میری امت میں سے نہیں، یا لیسا منا یعنی وہ ہم میں سے نہیں فرمایا گیا، اس کے بارے میں فرماتے مطلب یہ کہ وہ شخص میری امت کی ہدایت اور امت کے طرز عمل پر کاربند نہیں. اب اگر چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب اور علماء اہل سنت، علماء حق، اگر ان کا ادب اور ان کا احترام سوسائٹی میں آ جائے تو بتائیے کتنی چیزیں ہماری درست ہو جائیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک ذرا اس پر غور کیجئے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، میرے طلبہ کرام غور سے سنیں، میرے اساتذہ کرام غور سے سنیں، تمام وہ لوگ جنہوں نے معاشرے پر اپنا ایک اثر ڈالنا ہے اور لوگ ان کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لوگ ان سے ملنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لوگ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسپیشلی ان کو یہ باتیں ضرور سننی ہے جو میں اس وقت بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور عمومی طور پر ہم سب کو اس باتوں پر عمل کرنا چاہیے. ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا. آپ کے صحابہ یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک میں حاضر ہوں یہ کہا کرتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے خوش طبعی فرماتے تھے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے گفتگو فرماتے، صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش طبعی فرماتے اور بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے یا رسول اللہ قربان جاؤں میرے آقا کے اس انداز کے. آزاد، غلام، مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے، مدینے کے دور دراز مقامات پر رہنے والوں کے مریضوں کی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کی معذرت قبول فرمایا کرتے تھے. یہ تھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمیں قرآن کے اس ارشاد پر عمل کرنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کامیابی کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں. اور دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، یہ ہمیں اس راستے پر چلاتی ہے کہ زندگی کے ہر کام میں، ہر پہلو میں، ہر شعبے میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، قرآن کریم کے ارشاد پر عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہونا ہے. ہمارا خوشی، ہماری غمی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بولنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری شادی، ہمارے دیگر تمام تر جتنے ایکٹیویٹیز اور فنکشنز ہیں، پروگرامز ہیں، زندگی کے پہلو ہیں، ایون کہ تجارت لے لیجئے، معاشرت لے لیجئے، سب کے سب اسلام و دین کے اصولوں کے اندر ہوں گی. انشاءاللہ دنیا میں ہمیں ایک بار پھر وہ کامیابی نصیب ہوگی جس کے بارے میں ہم صرف سوچتے ہیں. صرف باتیں کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کے لیے ماحول چاہیے. دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے شعبوں کا وزٹ کریں، جامعۃ المدینہ کا وزٹ کریں. الحمدللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ہر ہفتے سیٹرڈے، ایوری سیٹرڈے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، میل سنت، ماشاءاللہ سوالات کے جواب دیں. مدنی چینل دیکھیں،
انشاءاللہ بہت ہماری تربیت کا سامان ہوگا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.